फैज़ान शेख मारूफ एक्टर वो भी हमारे साथ मौजूद है। फैज़ान ने पिछले दिनों की पोस्ट की, जो पोस्ट हम देख रहे थे कि वो अपनी बच्ची को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए गए थे, उन्होंने एक बच्चा देखा जो अकेला अनअटेंडेड मैं कहूँगी वो बच्चा उन्होंने देखा था। तो फैज़ान क्योंकि हमारे साथ मौजूद भी है तो हम फैज़ान से खुद भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक फैज़ान, बहुत ही हसास टॉपिक है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम औलाद वाले हैं तो औलाद वालों के लिए तो ये और ज़्यादा हसास टॉपिक है, क्योंकि चाइल्ड मोलेस्टेशन पे बात भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात ये करें कि माँ बाप का भी कसूर है कि माँ बाप सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करे। अभी आपने जो वाकया अभी आपने लिखा था, मैं चाहूंगी सर आप प्लीज बयान भी जरूर कीजिएगा। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को पिक करने जाता हूँ खुद। एक तो ये जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती होती है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ माँ बाप की गलती होती है, बच्चे की तो कोई गलती होती ही नहीं है। ये नेग्लिजेंस तो सिर्फ वालिदैन की तरफ से हो सकती है कि बच्चा अनअटेंडेड रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी बेटी को जब पिक किया है स्कूल से, और एक टर्न एट द कॉर्नर, मैं वो कॉर्नर पे टर्न ले रहा था, तो एक बच्चा तकरीबन 5 साल का होगा, वो शलवार कमीज में बाहर अकेला खड़ा हुआ था, अकेला। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल रोड के साथ खड़ा हुआ था वो। और मैंने आज तक कि क्या वहाँ कोई पेरेंट है, कोई गार्जियन है, मैंने देखा कि कोई भी नहीं है। रोक दी और मैंने कहा माँ मुझे लग रहा है ये अकेला बच्चा खड़ा है वहां। मैंने कहा अच्छा। तो फिर हम रिवर्स करके गए एंड देन वी मेड श्योर कि वो बच्चा अंदर चला जाए। वो अंदर चला गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं जाके बेल बजाऊं और किसी को बुलाऊं और बोलूं कि यार आप लोग आजकल के हालात में आपने कैसे इस बच्चे को बाहर छोड़ा हुआ है। बहुत छोटा बच्चा था वो, मतलब वो बच्चा शायद सहन में भी ना आना चाहिए, लेकिन वो बात पे खड़ा हुआ था। लेकिन फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ के हालात और हमारे के लोग ऐसे हैं कि वो इसको भी गलत समझते हैं कि वो मुझे ये बोल देंगे भाई आप कौन है और फलाना दिमागा, तो फिर वो एक पहचान भी लेते हैं। तो मैंने इस चीज को अवॉइड किया, मैंने इसी पे अपना वो कर लिया कि चलो कम से कम वो अंदर तो गया और दरवाजा तो बंद हुआ। तो मैंने कहा चलो आई एम ग्लैड। बल्कि फैज़ान मुझे लगता है लेकिन शायद हमें यही चीज अवॉइड नहीं, हमें अब इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि बच्चे तो कहते हैं ना सबके सांझे होते हैं, तो हमें ये चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए। हाँ। और मदिया दिस वाज द रीजन कि मैंने आके उसके बारे में लिखा। मैं नहीं भी लिख सकता था, वो मैंने लिखा इसीलिए कि देखें हमें लोग फॉलो करते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सो व्हाई नॉट सेट अ ट्रेंड कि लोग इसको भी तो फॉलो करें ना, कि अगर ये कोई करना शुरू हो जाए कितने बच्चे जो हैं वो इन हादसात से बच सकते हैं। अभी और फैज़ान जो आपने बात की ना, क्योंकि देखिए हमें डर ही होता है अगर हम पेरेंट्स को बताएं। तो ऐसा वाकया मैं एक बार अपनी डिफेंस में वो खैबान बदर से गुजर रही हूँ, तो मैंने देखा कि एक गार्ड उसने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को उसको गोद से बार बार उछाल रहा है। अब वो छोटी बच्ची थी, अब वो जब उसको उछालता था, जब बच्ची वो नीचे आती थी तो वो इतना अनकंफर्टेबल था उसको देखना कि वो बच्ची उस आदमी के चेस्ट को टच करते हुए उसको नीचे लगा था, वो उसको फिर उछालता था। आई एम सॉरी मैं टेलीविजन पे बातें कर रही हूँ, लेकिन इसलिए कर रही हूँ कि प्लीज आपके गार्ड ड्राइवर्स घर में कोई भी है तो उनसे भी बच्चों को आपने महफूज रखना है। मैं वापस यू टर्न लेके गई हूँ और मैंने उस वक्त तक वो बंदा अंदर चला गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि मुझे लग रहा था मैं इसको मार दूंगी पकड़ के, क्योंकि मुझे वो इतना गंदा लग रहा था देखना। तो जब वो मैंने बेल बजाई है, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जहाँ जितना जो कर सकता है वो करना चाहिए। हम हर चीज करते हैं तो इसमें क्या ही हमें कबाहत, अगर जिससे हमारे करने से बच्चों की अगर थोड़ी सी हिफाजत हो। हाँ मुझे देखे ना उस वक्त भी जब मैंने बेल दी तो अगले कोई खास खुश नहीं हुए मुझे देख के, उनको गुस्सा चढ़ा कि हमारे घर की बात है। हाँ यही मसला है कि आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, आप लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि आप लिखें, आप लोग बाहर निकलें, ये करें वो करें। लेकिन अगर हम बेल बजा के किसी वालिदैन को ये का बच्चा अनअटेंडेड कोई आप क्यों बात, बिल्कुल तो ये सिग्नल्स। और ये मैं कहता हूँ कि जैसे आपने भी कहा कि बच्चों के वालिदैन की कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती होती है, मुझे लगता है सिर्फ वालिदैन की गलती होती है, बच्चे की तो बेचारे की कोई गलती है ही नहीं। ट्रू। और फैज़ान आपको नहीं लगता इस पे अब हम देखिए हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे इतने ड्रामास देख रहे हैं, हम डिवोर्स पे इतने ड्रामास देख रहे हैं, बहुत सारे और ऐसे टॉपिक्स पे ड्रामास देख रहे हैं। अच्छी बात है जो कि लोगों को जो टीच भी कर रहे हैं लोगों को बहुत कुछ, कि इस तरह की चीजों पे भी ड्रामास होने चाहिए, क्योंकि ड्रामा से बढ़ के मुझे नहीं लगता कोई और मीडियम है जो लोगों को बता सके। हमारे यहाँ तो इस पे फिल्म बन चुकी है जो बैन हो गई। जी बिल्कुल, बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें बुरा लगता है, यहाँ आके हमें याद आ जाता है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है। भाई हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है तो आगे पीछे क्यों हो रहा है? रोजाना उठते हैं और एक नई खबर सुनते हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल और उसको कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसको बैन कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ, सास बहू पे आप बनाए जाए, सालों से ड्रामे बन रहे हैं, सालों से देखे जा रहे हैं, रेटिंग्स जो है वो छते पहाड़ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इस पे बनाएंगे तो कोई चैनल ही नहीं लेगा, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली। आपने बिल्कुल सही बात की, और इससे मुझे याद भी है कि जब उडारी ड्रामा आया था तो उडारी को भी बैन करने के लिए लोग कितना उसको हश किया जा रहा था, कितना लोगों ने शोर किया था और उसको भी सेंसर करके उनको चलाया था। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हम इन चीजों को क्वेश्चन नहीं करते। पूरी दुनिया में इन पे बिल्कुल खुलेआम बात होती है
اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں. ہمارے تو اس پہ سزا بھی نہیں ہوتی. اصل میں ہم نے نا خود مجرموں کا دل خود بڑا کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ہوگا, پکڑے جائیں گے, مہینے میں باہر آ جائیں گے, چلو کوئی بات نہیں, معافی مانگ لیں گے. آپ ٹانگے نا کسی کو ایک چوک پہ تو میں دیکھتا ہوں پھر دوسرا کوئی کیسے ہمت کرتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور جس سے بھی ہم نے بات کی, ایک گڑیا بھی ڈراما تھا, محسن عباس حیدر سے بڑی اچھی ایکٹنگ کی تھی. جی بالکل بالکل. لیکن وہی والی بات ہے نا فیضان, ایسے ڈراماز تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی مطلب یا تو اکیلے دیکھ لیں ڈرامے, ہم اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے وہ ڈراما نہیں دکھا رہے. ہم اس کو یہ کہہ رہے نہیں اپنے بچوں کو ٹراما نہیں دینا چاہتے. اور لیکن یہ دیکھ نہیں رہے کہ کتنا ضروری ہے. دیکھیں بہت ارلی ایجز میں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے. میں اور آپ دونوں بچے والے ہیں, ہم تو کم از کم اپنی بچے کو بیٹھ کے بتا چکے ہیں کہ بیٹا گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے. اینڈ دیر از نو سیکرٹ فرام پیرنٹس. بالکل ماں باپ سے کوئی سیکرٹ نہیں ہے. آپ کو ہر بات بتانی, دور از جان اللہ تعالیٰ سارے بچوں کی حفاظت کرے. لیکن یہ کہ آپ کو بتانا چاہیے. ایک اور چیز میں اور میری وائف ہم نے پریکٹس کرنا شروع کی ہے کہ اپنے بچے کو اپنا فون نمبر یاد کروائیں زبانی. اوکے بالکل بالکل, ہاں یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ آپ کو زبانی اپنے آپ بچے کو 1 2 3 اور ABC سے سکھائے چلے جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی سچویشن میں بچہ آئے تو اس کو کم از کم اپنے والدین میں سے کسی ایک کا نمبر زبانی تو یاد ہو. یس بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی ٹپ دی اور یہ آپ نے بہت زبردست بات کیا. آئی ہوپ کہ جتنے بھی پیرنٹس ہمیں سن رہے ہوں, میں خود آئی ہوپ جی بالکل اس کو کوشش کریں. میں تو چاہوں گا, میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ کا پروگرام دیکھا بھی جاتا ہے, کم از کم اس کا ایک کلپ نکال کے انسٹاگرام وغیرہ پہ لگائیں کہ بھائی کم از کم بچوں کو زبانی نمبر یاد کروائیں. زبانی نمبر یاد کروائیں. کسی ایک والدین کا نمبر لازمی ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہی ہو, بچہ کبھی ادھر ادھر کھو جائے, کبھی بچہ پلے ایریا میں ہوتا ہے, موبائل فون بند ہو جاتا ہے, آپ کی جو ملازمہ ساتھ ہوتی ہے اس کا فون بند ہو سکتا ہے, کبھی وائی فائی نہیں ہوتا. کم از کم نمبر تو بچے کو یاد ہو, تو اس سے کم از کم آپ کسی ایک کو ریچ آؤٹ تو کر سکتے ہیں. بہت جزاک اللہ فیضان. یہ آپ نے آف کورس ہم اس کو اپنے سوشل میڈیا کے پیج پہ بھی آج اس کو پوٹ اپ بھی کریں گے. آپ نے بہت زبردست بات کی. تھینک یو فار ہیونگ می, آلویز اے پلیزر. اینڈ ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ لوگ آج کے زمانے میں ایسی چیزوں پہ شوز کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ ہونا, آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں. باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے گا. الہی آمین. بہت شکریہ فیضان, جیتے رہیے. بہت شکریہ آپ کی. اور یہ بہت اچھی ٹپ دی کہ واقعی اپنے بچوں کو اپنا نمبر اور وہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ, ہاں, اور ایڈریس بھی. ہاں, اور گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو میرے خیال سے اب ہمیں اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بچے کو بتا دینا چاہیے کہ کیا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہے. اور کیونکہ ہم جو وکٹم ویئر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو وہ آپ نے کہا کہ چھوٹا بچہ بھی آپ اپنے بچے کو چیک کریں. جب گھر آئیں مائیں تو خود اپنے بچوں کو شاور دیں, چیک کریں, بچوں کی باڈی چیک کریں. ہو سکتا ہے آپ کو لگے مدیہ کو بہت ایکسپلیسٹلی کوئی بات کر رہی ہے, لیکن میں یقین مانے بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں, بہت سوچ کے, بہت کانشیسلی بات کر رہی ہوں. اور ابھی مجھے لگ رہا ہے شاید میں صحیح آپ کو سمجھا نہیں پا رہی, میں بڑا بے بس فیل کر رہی ہوں اس بات میں. ایک اور چیز کہتی ہوں, مجھے بہت اختلاف ہے پرنسپلی اس چیز سے کہ بچے کو نوکر نہلائے, آیا نہلائے. اب میں آئی بین کمنگ اکراس اے لاٹ آف مدرس, بیکاز میرا کام ہی ایسا ہے کہ آئی کیپ آن انٹریکٹنگ ود پیرنٹس اے لاٹ, گارجین انورٹس کے کیسز میں. آئی کم اکراس مدرس جو کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو بڑا صبح شکر کرتے ہیں کہ بچے کو ہم اٹھا کے نا اسکول بھیج دیتے ہیں, اب نیپی پوٹی جو بھی ہے وہاں آیا دھلائے. دس از اناپروپریٹ. بچے کے لیے نارمل ہو گیا ہے سم تھرڈ پرسن, some unknown person, some total stranger will touch that child in their private parts. ٹھیک ہے, یہ ماں کا درجہ کیوں ایسا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ یہی سارے کام کر کر کے تو اس نے اپنے آپ کو وہاں تک ایلیویٹ کرنا ہے نا. تو اب ہمارے یہاں تو یہ کہ جی ہر چیز نوکر کر لے, نینی کر لے, آیا کر لے, اسکول کی آیا کر لے, وی ڈونٹ کیئر, ہمیں نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, بچہ ایسا ہو گیا کہ پیدا کرنا ایک ٹروفی ہے, یعنی کہ اس کو نارملائز ہم ایک طرح سے آپ کر رہے ہیں. یو آر ٹیچنگ یور چائلڈ کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو اگر کوئی تھرڈ پرسن اس کا ڈائپر چینج کر رہا ہے, اس کو واش کر رہا ہے, اس کو بیتھ کر رہا ہے, آپ نے خود نارملائز کر دیا ہے. یور چائلڈ شوڈ ناٹ بی ٹچ بائی اینی ادر پرسن. اینڈ آفٹر اے سرٹن ایج, یہ بھی انپاپولر اوپینین ہو سکتا ہے, بچیوں کو فادر بھی نہ ٹچ کرے ایک سرٹن ایج کے بعد. ٹھیک ہے, آئی ایم آل فار اٹ کہ جی پیرنٹنگ اس طرح کریں کہ فادر شوڈ آلسو بی ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ, بٹ ایک سرٹن اسٹیج کے بعد میں آپ کو بتاؤں even the father should not be involved that way. میں I would be like in 8th standard, تو ہماری ایک ٹیچر تھیں اور انہوں نے آ کے کہنا شروع کیا. اس وقت نا مجھے وہ بہت انکمفرٹیبل سوچ لگی اور وہ مجھے نا ایسی بات لگی, میں نے کہا میں گھر جا کے بھی کیا بتاؤں, اور مجھے وہ ٹیچرز اچھی نہیں لگنے لگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب جب آپ کی مدرس گھر پہ نہ ہوں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ
اگر آپ کے فادر صرف گھر میں تو آپ کسی اپنے اکیلے کمرے میں رہیں. مجھے اس وقت نہیں سمجھ میں آئی کہ بچے کیونکہ ہم تو اپنے فادرز کے ساتھ ہمارے تو ابا نے ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہوا ہے, امی سے زیادہ تو ہر چیز اپنے ابو سے شیئر کرتے تھے, تو ہمارے تو ہمارے اب تو امی نہیں ہے تو ماں بھی ابو ہی ہیں. سو ہم کیونکہ ہمارا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں نا, تو ہمیں تو باپ میں امان ملتی ہے, تو ہمارا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن جب میں بڑی ہوئی اور میں اپنے کالج میں آ کے میں نے اپنے ہیومن رائٹس پہ میں نے انسسٹ آؤٹ آف نو وے کرتے ہوئے انسسٹ ریپ, جس کو اب میں بات نام بھی لے رہی ہوں, ورنہ انسسٹ ریپ کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے تھے, ورنہ یہ جانے کہ آپ کے والد, آپ کے بھائی, آپ کے گھر میں آپ کی اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا زیادتی کرتے ہیں تو اس کو انسسٹ ریپ کہتے ہیں. تو جب میں نے اس پہ مجھے تھا کہ پتا کرتی ہوں, جب میں این جی اوز میں نے جانا شروع کیا اور جب میرے سامنے سٹوریز آئیں تب مجھے سمجھ میں آئی کہ اچھا وہ جو 8th کلاس میں وہ جو میری ایک ٹیچر بات کر رہی تھیں, جو مجھے بری اور گندی بات لگ رہی تھی اور مجھے اپنی ٹیچر بری لگنے لگ گئی تھی, شی واز رائٹ. کیونکہ دیکھیں ہر بچہ ایک بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا, ہر بچے کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. بالکل. سو آپ کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک. سو وہ جیسے جو اسما نے بات کی ہے تو وہ صحیح بات ہے. سب سے پہلی بات ہے, you should not make it normal for the child to be touched by any servant, any other person. پیرنٹس میں بھی ماں کا انوالومنٹ زیادہ, باپ کا کم. ٹھیک ہے, آپ بڑی اچھی بات ہے ماڈرن پیرنٹنگ کریں سب کچھ, ایک سرٹن ایج کے بعد وہاں پہ بھی لائن ڈرا کریں کہ the father will not bathe the daughter. شریعت نے ہماری وہ لائن ڈرا کی بڑی زبردست. شریعت کیا کہتی ہے کہ 7 سال کی عمر میں بھائی اور بہن ایک ساتھ نہیں سوئیں گے, ان کو سیپریٹ کر دو. ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی منطق ہے. اچھا, اٹ فیلز لائک اب نا جو تربیت ہے وہ پرسنل سبجیکٹ نہیں رہا ہے, بچوں کی حفاظت پرسنل سبجیکٹ نہیں رہا ہے. اب اس کے لیے ایکسپرٹس سے پراپر گائیڈ لائنس لے کے, سیف گارڈنگ گائیڈ لائنس ہر مرحلے کے حوالے سے ایشو کی جائیں, اس کے اوپر تربیت دی جائے, ان کو میرے خیال سے عام کیا جائے, کیونکہ ہر کوئی اس وقت بچوں کی حفاظت کے اپنے طریقے نکال رہا ہے. کام کریں گی گھر گھر پہ جا کے, گھر سیمینار کریں گے. دیکھیے, ناٹ اونلی سیمینارز بٹ اس طرح کے پروگرامز جو کہ گھریلو خواتین زیادہ دیکھتی ہیں, اس طرح کی اگر ڈسکشنز زیادہ عام ہوں گی, کیونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں سکھایا جاتا شادی میں کہ کس طریقے سے لڑکے نے بیہیو کرنا ہے, لڑکی نے, اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اس طرح نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی حفاظت کے جو طور طریقے ہیں ابھی اس ماڈرن زمانے کی جو ڈیمانڈ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اگر چاہیں تو اب وہ اگر کیا چیز کرنی چاہیے, وہ تو آج کل نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. آپ کو یہ پتا ہے, آپ نے کوئی کھلونا بھی جوڑنا ہوتا ہے نا, آپ نکال لیں گے, اچھا اس کو جوڑنا دیکھ لیں گے, چیزیں نکال لیں گے, لیکن ہم یہ نہیں کریں, چیز نہیں دیکھیں گے. ایک اور بات یہی ہے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ لڑکا اور لڑکی کو الگ کمرے میں موو کر دیتے ہیں. وہ ان گھروں کا کیا ہوگا جہاں پہ ایک چھوٹا گھر ہے اور ایک ہی کمرے میں 10 لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں. جی, وہاں بہت سی چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں, بیکاز بھائی بہن اماں ابا سب ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ ہے. تو بات وہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے, ان کو کس طریقے سے اس دائرے میں لے کر آنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ان کے لیے. مجھے اچھا, ہم کیونکہ جیسے وہ نشانیاں بتاتے ہیں بچوں سے, جیسے بچوں کو چیک کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر جو بچے اگر جب تھوڑا سا بچے بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں بچہ, آپ نے کہا کہ بچہ کھانا کھانا چھوڑ دے گا, بچہ تھوڑا خاموش ہو جائے گا, ہو سکتا ہے بچہ چڑچڑا ہو جائے. اور کیونکہ اور بچیاں, کیونکہ دیکھیے بہت ساری ماؤں, مجھے لگتا ہے ماں باپ بھی کہنے کی غلطی کرتے ہیں کہ بچے کے ساتھ اگر کچھ برا ہو جائے نا, وہ ماں باپ کے پاس ہے, ماں باپ ایک دفعہ اس کو سناپ کر دیں گے نا, تو وہ بچہ زندگی بھر ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنے جوگا نہیں رہتا. وہ ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر ماں باپ نے یہ بول دیا کہ تم نے کچھ غلط کیا ہوگا, تمہارا ہی فالٹ ہوگا, جیسے ابھی فیضان نے بات کی نا کہ بچوں کا فالٹ نہیں ہوتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, وہاں سے پیرنٹس کی نیگلیجنس یہاں سے آتی ہے کہ ہم ان کی بات کو سن نہیں رہے اور سمجھ نہیں رہے. اس میں کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی ٹیوشن ٹیچر, anyone coming to your house, anybody coming to our house. But the most ideal situation would again be that they should not be left unsupervised. نہیں رہنا چاہیے. مجھے یاد ہے ہم نے بھی سپارہ پڑھا, استانی جی سے پڑھا, لیکن ہماری نانی اماں جو ہیں وہ اس کمرے میں موجود ہوتی تھی, کچھ نہیں کر رہی ہیں, اپنا وہ چالیا سروتے سے کٹ رہی ہے, she's doing nothing, she's just present.